ہر بندہ ایک زندگی میں ریس کر رہا ہے اس وقت. حقیقت میں اس زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کہ یہ ایک بہت ہی حساس ٹاپک ہے کہ زندگی کیا ہے. ہر کسی کی آئیڈیالوجی، ہر کسی کی فلسفی جو ہے وہ زندگی کی وہ بہت مختلف ہے. لوگ جو اس ریس میں دوڑ رہے ہیں وہ کس طرح اس میں اپنا اسٹیبلٹی لے کے ہیں؟ جو آپ کی کمیاں، جو آپ کی خامیاں ہوتی ہیں، آپ ان پہ جب کام کرتے ہیں تو آپ خود کو امپروو کر سکتے ہیں، آپ ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں. دیکھیں اس دنیا میں ہر انسان پریشان. جوان بچے ہیں، بالی ووڈ کا اثر ہے، ایک بچہ عشق میں مبتلا ہے. میرے لیے دنیا میں مرنا جینا میں مر جاؤں گا. قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے ایموشنل لوگ ہیں، بہت ہی جذباتی لوگ ہیں. بچوں کی بچپن سے ہی نا یہ پیرنٹس اور ٹیچرز دونوں کا کنٹریبیوٹ ہونا چاہیے بچے کی زندگی میں، کہ اس کو سکھائے کہ بیٹے تم نے ایموشنل اسٹیبلٹی، اپنے جذبات کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج اٹھو پاکستان کے پلیٹ فارم سے فیصل وقاص آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. ایسے مہمان ہیں جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہیں. ان کا نام خیر الرباب ہے، اور خیر کا مطلب بھلائی کرنے والا، اور رباب کا مطلب گڈ ڈیڈس. اور ان کی فیلڈ میں بھی یہی ہے کہ وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں بچوں کے ایٹیٹیوڈ کی، بیہیویئر کی، اور مینٹل ہیلتھ کی. تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بیسیکلی زندگی، جس طرح ہم زندگی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہر بندہ ایک زندگی میں ریس کر رہا ہے اس وقت کہ وہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے آگے نکل جاؤں، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہا ہے. اور وہ یہ بھول چکا ہے کہ حقیقت میں اس زندگی کا کیا مقصد ہے. اور اسی بارے میں ہمیں یہ بتائیں گی آج کے ہمارے مہمان خیر الرباب. تھینک یو سو مچ فیصل کہ آپ نے مجھے موقع دیا آج اپنے پلیٹ فارم سے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. دیکھیں یہ ایک بہت ہی حساس ٹاپک ہے کہ زندگی کیا ہے، اور اس پہ ایک کہہ لیں کہ یہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے. ہر کسی کی آئیڈیالوجی، ہر کسی کی فلسفی جو ہے وہ زندگی کی وہ بہت مختلف ہے. لیکن میرے مطابق اگر آپ پوچھتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ زندگی ایک بہت خوبصورت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ دی ہے، اور اس کو ہمیں بھرپور طریقے سے گزارنی چاہیے. لیکن ہم زندگی کا اصل مقصد، اس کا جو اصل ایسنس ہے نا، وہ ہم کہیں کھو بیٹھے ہیں. وہ اس طرح سے کھو بیٹھے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنے کو پریشرز ہیں ہر چیز کے لحاظ سے، وہ چاہے ہمارے فائنینشلی ہوں، چاہے وہ ہمارے ریلیٹیوز کے حوالے سے ہوں. مطلب ہم ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ ہم نے ایک تشکیل دے لیا ہوا ہے کہ ہم اس میں نا اپنے آپ کو ہم نے چینز میں جکڑ لیا ہوا ہے. ہم نے اپنی آزادی کو کہیں کھو دیا ہوا ہے، جبکہ زندگی تو نام ہی آزادی کا ہے. اب آزادی کی بہت سارے لوگوں کے خیال میں بہت مختلف جو ہے وہ ان کی ڈیفینیشنز ہیں. اب جیسے آج کل کی دنیا میں نا لوگ زندگی کو جینا کسے کہتے ہیں کہ ایک ہم لگژری لائف کی طرف ہر ٹائم جو اس کی لگژری لائف کو حاصل کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. ایک رشتہ دار نے اگر ایک گاڑی لی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی بڑی گاڑی دیں گے. میرا بچہ جو ہے وہ چھوٹے اسکول میں پڑھتا ہے، تو دوسرے ریلیٹیو کا اگر بڑے اسکول میں پڑھتا ہے، تو میں ہمیشہ اسی ذہنی کشمکش میں رہوں گی کہ جو ہے میں کب اپنے بچے کو جو بڑے اسکول میں داخل کروں، کیونکہ ہم نے ہر چیز کو لیبل کر دیا نا. تو زندگی میں ہم ایک ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں جس میں ہم کہیں اپنی انفرادیت اور اپنی جو شخصیت ہے نا اس کو کھو بیٹھے ہیں. جبکہ میرے خیال سے زندگی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس ٹریک پہ دوبارہ آ جائیں؟ مطلب ہم نے زندگی کو مشکل بنا لیا. آپ کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، زندگی کی ڈیفینیشن ہی بدل گئی ہے. جس مقصد سے زندگی بنی ہے ہم دوسری طرف چل پڑے ہیں. تو اب ہم اس کو کس طرح ریکور کر سکتے ہیں، یا کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کیا ہر بندے کے لیے سیم مقصد ہے آپ کے خیال کے مطابق، یا پھر ایک ہی زندگی کا مقصد ہے سب لوگوں کا؟ دیکھیں زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیوں کی ہے، یعنی اس سوال کا جواب ڈھونڈنا جو ہے نا وہ زندگی کا مقصد ہے. وہ جس کو مل جائے گا وہ اس پہ کام کرنا شروع ہو جائے گا. لیکن ابھی ہم پرابلم کو ہی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے، یعنی ابھی ہم نے تھیسس کیا ہی نہیں ہے، تو ہم اینٹی تھیسس کب دیکھیں گے اور کب اس کو سنتھسس کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم زندگی کے لیے، کہ زندگی کا مقصد جاننے کے لیے نا ہم سب سے پہلے اپنے آپ پہ غور کرنا شروع کریں، بجائے دوسروں کی زندگیوں کو دیکھنے کے اور اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کرنے میں. جو وہ اس کی ریس کو جو وہ تھوڑا سا کم کرے اور کچھ لمحوں کے لیے رکے
اور اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہم کیا ہیں, ہمارے کیا فلاز ہیں, ہم کس وجہ سے ذہنی کشمکش میں رہتے ہیں, ہم اگر کسی دوسرے کی زندگی میں زیادہ جو وہ انوالو ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں, میں کیوں ایسا کر رہی ہوں. جب ہم اپنے آپ کو کوسچن کرنا سیکھیں گے نا کہ میں کیوں ایسا کر رہی ہوں, اگر میں غصہ کر رہی ہوں تو میں کیوں ایسا غصہ کر رہی ہوں, تو پھر ہم جو وہ اس سوال کی جانب جو اس کے جواب ڈھونڈنے کی طرف جو وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں خود پہ کام کرنا پڑے گا, کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی پیدا کیا ہے, اور آدمی کو انسان بننے کے لیے جو سفر ہے نا, وہ آدمی سے انسان کا جو سفر اس نے طے کرنا ہے نا, وہ بیسیکلی زندگی کا مقصد ہے. اچھا خیر الرب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم کس طرح سمجھیں, یعنی کہ زندگی کا مقصد ہر ایک کا تو سیم نہیں ہے میرے خیال سے. اللہ تعالیٰ نے اگر پیدا کیا, ہر بندے کا ایک اپنا اپنا زندگی کا مقصد ہے, یا اس کو سمجھنا پڑتا ہے آنے کے بعد, یا اپنی پرابلمس ہیں, اور پرابلمس اتنی بڑھ رہی ہیں, رسپانسبلٹیز اتنی بڑھ رہی ہیں. اگر ہم اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنا شروع کریں, یہ نہ ہو کہ ہم اپنے معاشی یا دوسرے, ہر بندہ ایک خوف کے تاثر میں ہے کہ اگر میں رکا, اپنے آپ کو ٹائم دیا, تو میں بھی میں پیچھے رہ جاؤں گا, میں اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کر سکوں گا. جو حالات اس وقت ملک کے چل رہے ہیں, تو اس مطابق زندگی کو کس طرح سمجھا جائے, تھوڑا سا مجھے بتائیں, تاکہ لوگ جو اس ریس میں دوڑ رہے ہیں وہ کس طرح اس میں اپنا اسٹیبلٹی لے کے آئیں اپنی لائف میں. اچھا, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم اگر رک کے اپنے آپ پہ انالیسس کرنا شروع ہو جائیں گے تو ہم زندگی کی ریس میں بہت پیچھے رہ جائیں گے, کیونکہ دنیا بہت فاسٹ چل رہی ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ہم کسی چیز پہ فوکس ہوتے ہیں نا, تو ہم دوسرے بندے سے, وہ بندہ جو کب سے دوڑ رہا ہوتا ہے, تو ہم جب فوکس ہو کے کسی کام کو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جو وہ اپنا جرنی سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس کی نسبت بہت پروڈکٹیو اور بہتر کام کر سکتے ہیں اس زمانے میں بھی, اس تیز دوڑ کے زمانے میں. کیونکہ جب آپ اپنے آپ پہ فوکس کرتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کے ساتھ رہنا سیکھتے ہیں, خود کو وقت دیتے ہیں, اپنے اندر کی جو آپ کی کمیاں, جو آپ کی خامیاں ہوتی ہیں, آپ ان پہ جب کام کرتے ہیں تو آپ خود کو امپروو کر سکتے ہیں, آپ ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں. جب آپ بہتر انسان بنیں گے تو آپ ہر کام ہی اچھا پرفارم کریں گے, وہ چاہے بچوں کی تربیت ہو, وہ چاہے اپنے آفس کا کام ہو, وہ چاہے آپ کا میاں بیوی کا ریلیشن ہو, آپ ہر ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے بیہیو کریں گے. مطلب ہر آپ کا جو زندگی کا ایک ہر جو مطلب آپ کا رول ہے نا, وہ آپ ایک بہتر طریقے سے اس کو جو وہ کر سکیں گے. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ رکنا نہیں چاہتے زندگی میں, کہ ہم زندگی میں تھوڑا سا پوز لے کے اپنے آپ پہ غور کریں, وہ نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ ہمیں نا اصل میں ایز اے سوسائٹی جو ہے نا, وہ ہمیں غوسپ کی عادت پڑ گئی ہے. ہمیں اپنی زندگی سے اور اپنے مسائل سے زیادہ نا, ہم ان کا حل تلاش کرنے کی بجائے نا, ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں کی زندگی جو ہے وہ کیوں ایسی گزر رہی ہے, فلاں جو ہے وہ کل ادھر گیا تھا, کیوں گیا. مطلب ہم جو ہے وہ دوسروں کی زندگی کو زیادہ آبزرو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اور پھر اپنی زندگی کو ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. جبکہ ہر انسان کی ڈیسٹنی, ہر انسان کی جرنی سب کی مختلف ہے. ہر کسی کا جو زندگی میں پیدا ہونے کا ایک رول ہے نا, وہ بہت مختلف ہے. اس کو پہچاننا اور اس کے لیے سفر کرنا, اس کی جانب جو ہے وہ اپنا جرنی جو ہے وہ کرنا, وہ سب کا مختلف ہوتا ہے. جو میرے ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ کے ایکسپیرینسز نہیں ہوں گے, میرے اور آپ کے ایکسپیرینسز بہت مختلف ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ ایک لیسن جو آپ نے سیکھا ہے وہ آپ نے کسی اور طریقے سے سیکھا ہوگا, میں نے وہ کسی اور طریقے سے سیکھا ہوگا. تو اس طرح سے ہمارا جو زندگی ہے نا, اس کا سفر سب کا مختلف ہوتا ہے. ہمیں اس سفر کو بڑے اچھے سے طے کرنے کے لیے نا, ہمیں اپنے آپ پہ کام کرنا پڑتا ہے, دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا پڑتا. کیونکہ کچھ جو میرے میں کمیاں ہوں گی وہ شاید آپ کی اسٹرینتھ ہوں, وہ آپ کے اسٹرانگ پوائنٹ ہوں گے. جو آپ کے فلاز ہیں وہ شاید میرے اسٹرانگ پوائنٹ ہوں. تو آپ بھی مختلف ہیں, میں بھی مختلف ہوں. ایک ماں سے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی پرسنالٹی میں اتنے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, مائنڈ سیٹ میں اتنے ڈفرینٹ, حالانکہ ایک ہی گھر میں ان کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے, ایک جیسا کھانا بھی مل رہا ہوتا ہے, پھر بھی ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے. کیونکہ یہ جو سوچ ہے نا, یہ ہر انسان کی اپنی اپنی ہے. تو اس لیے اس کو زندگی کا مقصد تلاش کرنے کے لیے نا, اپنے آپ پہ غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے.
ہم اگر تعلیم بھی آج حاصل کرتے ہیں نا تو اس کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ میں نے خود کو جاننا ہے، کیونکہ بیسک مقصد جو تعلیم کا ہے وہ تو یہی ہے کہ شعور آپ نے اپنے اندر کیسے پیدا کرنا، آپ نے اپنے آپ کی اپنی ذات کی کیسے جو ہے وہ تراشنا کیسے ہے اس کو، بیسک پرپز اس کا ہی۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے تعلیم کو کمرشلائز کر دیا، ہم نے کہا تعلیم حاصل کرنی ہے ہم نے اچھی نوکری لینے کے لیے، تعلیم حاصل کرنی ہے ہم نے اچھا کاروبار کرنے کے لیے، اچھے گریڈز لینے کے لیے، بجائے یہ کہ ہم اس چیز کے ایسنس کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کی بجائے نا ہم ایک ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں۔ بچے جب پڑھتے ہیں نا تو فزکس کیمسٹری وہ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں سارے لاز، لیکن وہ کبھی ان کو کنیکٹ ہی نہیں کر پاتے، جبکہ سائنسی علوم اور جو آپ کے مذہبی ہیں یہ سارے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اور جب ساری چیزوں کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا پرسپیکٹیو بہت براڈر ہوتا ہے اور آپ زندگی کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا اس کائنات کی وسعتیں کیا ہیں اور میں اس کا ایک ذرہ ہوں، اور اگر میں ذرہ ہوں تو میں خود کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں۔ پھر آپ اپنے اندر کی دنیا کو ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ ٹیچر یہ کیسے جو ہے وہ کنیکٹ ہوگا، اگر کسی بچے کو پتہ چل جائے۔ پہلے تو وہ بیچارہ اسی ریس میں لگا رہتا ہے کہ ماما نے کہا ہے، پاپا نے کہا ہے کہ گریڈ اچھے آنے چاہیے، نہ اچھے آئے تو بیٹا پنش ہوئے گی، آپ کو جو ہے وہ دیکھو فلاں کزن کے آپ کے بہت اچھے گریڈز آئے تو آپ نے بھی لینے ہیں، ورنہ میں کیا جواب دوں گا، اگر آپ اچھے گریڈز لیں گی تو میں آپ کو گفٹ دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں بچے کو موٹیویٹ کرتا ہے، لیکن یہ بہت ساری جگہوں پہ بچے کو پریشرائز بھی کر دیتا ہے، اس کو ذہنی تناؤ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اچھا میں نے نمبر کیسے لینے، بجائے یہ سمجھنے کے کہ اگر یہ لا ہے تو یہ کیوں ہے، یا یہ اگر لا ہے تو یہ اس کو میں کہاں پہ امپلیمنٹ کر سکتا ہوں، میری زندگی میں یہ کہاں پہ امپلیمنٹ ہوگا۔ تو یہ بہت سارا نا ہم نے چیزوں کو خود کمپلیکیٹ کر دیا ہو، حالانکہ زندگی جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، لیکن ہم نے کیا کیا، اللہ نے ہمیں آزاد ہی پیدا کی ہے، فریڈم دی ہے انسان کو، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اس فریڈم کو انجوائے کرنے کے بجائے نا ہم نے اپنے آپ کو معاشرے کی جو مختلف قسم کی جو چینز ہیں نا اس میں خود کو جکڑ دیا، اور ہم اسی جو ہمارا چھوٹا سا پرسپیکٹیو ہے نا ہم اسی دنیا میں جو ہے وہ جی رہے ہیں۔ اب مجھے ایک بتائیں، ایک مینڈک جو کنویں میں رہتا ہے اور ایک مینڈک جو سمندر میں رہے گا، دونوں کے پرسپیکٹیو میں، دونوں کی زندگی کو دیکھنے کے ویژن میں کتنا ڈفرینس ہوگا؟ بالکل ڈفرینس ہوگا۔ لیکن اب اس میں آپ بتائیں کہ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ لائف جو ہے وہ خوبصورت پیسوں سے ہوتی ہے، لائف ویژن یا خوبصورتی، اب ایک بندہ بھوکا ہے، مجھے یہ بتائیں اگر وہ اپنے آپ کو جانے گا تو وہ بیچارہ جانتا ہی رہے گا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو جاننے کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی وہ زندگی اسی طرح بے بسی میں گزر جاتی ہے۔ اس بھوک کا بھی تو کوئی، اب زندگی کا مقصد اگر یہی ہم لیں، بیسیکلی آپ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ کسی فیز میں، ایسے فیز میں ہے تو کیا کرے، مطلب وہ کہاں، اس کو زندگی جاننے کا ٹائم تو دور کی بات ہے، اس کو تو اپنا صبح سے شام تک بھوکا ہوتا ہے کہ مجھے روٹی مل جائے، میرا پیٹ جو ہے، یا میرے بچے ہیں، یا میری اب جو دوسرے جس کے بچے ہیں اس کو بچوں کی۔ تو آپ اس میں بتائیں کہ ہم کس طرح زندگی کا مقصد جان کے پھر کس طرح اس سے خوش رہ سکیں۔ اگر ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ اپنے آپ کو جان لے گا، لیکن پیسے تو نہیں آئیں گے جاننے سے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پہلی بات، جب تک آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی نا تب تک آپ خود کو بھی نہیں جان سکتے، کیونکہ آپ اس لیول تک جو ہے وہ اپنا کانشیس لیول کو لے کے جا ہی نہیں پاتے، کیونکہ آپ وہیں پہ اپنے فائنینشیل مسئلے مسائل میں ہی اسٹک رہتے ہیں۔ میں اس اویئرنیس اور اس کانشیسنیس کی بات نہیں کر، میں صرف یہ بات کریں کہ دیکھیں، اگر آپ دفتر جاتے ہیں، آپ انکم ارن کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ پریشان ہیں، آپ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اچھا میرا بچہ جو ہے وہ اس کے بچے سے آگے نکلنا چاہیے، میرا بچہ جو ہے وہ بڑی گاڑی سے اترنا چاہیے، میں جو ہوں وہ ایک برانڈڈ سوٹ اور ایک برانڈڈ بیگ میں نے پکڑا ہو۔ میں اس
چیزوں کے بارے میں بات کریں. جو بھوکا انسان ہے نا وہ محنت کرے گا اور اپنا پیٹ پالے گا تو ہی وہ جو ہے اس کو ایک خوشی ملے گی. لیکن اپنے حالات میں اپنے آپ کے ساتھ پھر بھی آپ کو رہنا آنا چاہیے, کیونکہ ہم جب بھوکے بھی ہوتے ہیں نا تو بھی ہم اپنے آپ کی طرف نظر نہیں دوڑاتے, ہم خود کو وقت ہی نہیں دیتے کہ میں کیا ہوں. دیکھیں اس دنیا میں ہر انسان پریشان ہے. جوان بچے ہیں, بالی ووڈ کا اثر ہے یا جو بھی ان کے جذبات ہیں یا اس وقت عمر کی لحاظ سے وہ وہی چیز کی پریشانی سمجھتے ہیں. ایک بچہ عشق میں مبتلا ہے آج کل, ایک نہیں اکثر بچے آپ دیکھیں گے وہ کہیں گے میرے لیے دنیا میں مرنا جینا میں مر جاؤں گا, مطلب وہی سب تک کچھ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, کچھ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں اور کچھ ڈپریشن میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں. اور بڑے جو ہیں کچھ اپنے بچوں کے کھانے کے روزی روٹی کی قسمت میں بھاگتے ہیں, اس میں پریشان ہے. کوئی پیٹ کے مقصد میں ہے کہ پیٹ کو کیسے پالنا ہے, کوئی بیچارے اس پریشانی میں ہے کہ پیسے ہونے کے باوجود بھی وہ پریشانی میں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ زندگی کا مقصد کیسے ڈھونڈنا ہے, ان پریشانیوں میں سے کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے اور کس طرح اس میں سے نکلنا ہے کہ وہ پریشانی کو ڈیزالو کر کے آگے جا سکے. اچھا, ہماری نا اصل میں قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے ایموشنل لوگ ہیں, بہت ہی جذباتی لوگ ہیں. مطلب ہمارے کسی تیسرے کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور ہم فوراً سے جا کے اس میں کود جاتے ہیں. تو یہ حالات ہے ہماری جذبات کا. بچوں کی جہاں تک بات رہی تو بچوں کی بچپن سے ہی نا یہ پیرنٹس اور ٹیچرز دونوں کا کنٹریبیوٹ ہونا چاہیے بچے کی زندگی میں, کہ اس کو سکھائے کہ بیٹے تم نے ایموشنل اسٹیبلٹی, اپنے جذبات کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. اس کو اینگر مینجمنٹ بچپن سے ہی سکھائی جائے. وہ کیسے سکھائی جائے, وہ مختلف ایکسرسائزز کے تھرو سکھائی جائے. گھروں میں جب مائیں کریں گی تو بچے خود بخود کریں گے, وہ چاہے ورکنگ لیڈی ہو وہ چاہے ہاؤس وائف ہو. دونوں کو ہی اپنے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے اور ساتھ میں بچوں کو بھی اس ایکٹیویٹی میں انگیج کرنا چاہیے, کیونکہ ایکسرسائز جو ہوتی ہے یہ بچوں کو نہ صرف فزیکلی بلکہ مینٹلی بھی ہیلتھی رکھتی ہے. ان کی ایموشنلی ہیلتھ کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. تو جب وہ ایموشنلی ہیلتھی میں ہیلتھ وائز جو ہے وہ اچھے ہوں گے اور مائیں اور ٹیچرز ان کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں گے, یعنی کسی نہ کسی اسکل میں, جیسے کہ کیلی گرافی ہوگی, جیسے کہ اب آپ کہیں گے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ تو اس طرح کی چیزیں کلرنگ وغیرہ جو افورڈ نہیں کر سکتے, تو چھوٹے چھوٹے بیڈس کے ساتھ بریسلیٹس وغیرہ بنانی, اس طرح کی ڈرائنگ میں پینسل کے ساتھ, کلر پینسلس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ڈرائنگس میں بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا جائے. کراٹے وغیرہ کی ایکٹیویٹیز, سوئمنگ وغیرہ کے لیے. اب بچہ ٹی وی پہ جو دیکھے گا وہی کرے گا. جب ماں جو ہے وہ سارا دن اسٹار پلس اور جو مختلف جو آپ کے پاکستانی چینلز بھی ہیں, جب اس میں دکھائیں گے یہی کہ 16 سال کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور گھروں میں بھی ایون کے بچوں سے مذاق یہ کیا جاتا ہے, اچھا ہم میرا بیٹا دولہا بن کے بہت پیارا لگے گا, یہ میرے بیٹے کی شادی جو ہے نا وہ میں نے جلدی کر دینی. دیکھو یہ کتنا جو وہ سیانی باتیں کر رہا ہے, کتنی عقل مندوں والی باتیں کر رہا ہے. جب آپ بچے کے دماغ میں شروع سے ڈالیں گے یہ کہ بیٹے تم نے بڑے ہو کے شادی کرنی ہے, ایون ینگسٹرز بھی ان کو بھی یہی ہوتا ہے کہ اچھا اب ہم بڑے ہو گئے تو اب جو ہے وہ صرف زندگی کا, لڑکیوں کو اسپیشلی ان کو تو یہی بتایا جاتا ہے شروع سے کہ بھائی تم نے پڑھ لکھ جو بھی لیا ہے لیکن کرنا تم نے کھانا ہی بنانا ہے. جو بچی کھانا بناتی نہیں ہے اس بیچاری کو جو وہ رشتے ہی اتنے ریفیوزل ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی بھائی اس کو تو کھانا ہی نہیں بنانا آتا ہے, اس کو تو گھر کے کام ہی نہیں آتے. مطلب ہم ہر چیز میں پرفیکشن چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم نے بچے کی جو ویژن ہے اس کو اتنا زیادہ ویگ کر دیا ہوگا نا کہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم نے بچے سے کروانا کیا, تو وہ تو بچہ ہے, پھر بچے کو کیا پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کرنا. تو اس لیے بچے کو مختلف ایکسرسائزز اور کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں انگیج کرنے سے ہم اس طرح کی چیزوں سے اس کو دور رکھ سکتے ہیں اور اس کی ایموشنلی اسٹیبلٹی کی طرف اس کو لے کے لایا جا سکتا ہے, جس سے اس کی نہ صرف فزیکل بلکہ مینٹل ہیلتھ بھی امپروو ہوگی. اچھا, دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ لوگ جو ہے وہ آج کل بے حد پریشان ہیں. اب پریشان تو ہر بندہ ہی ہے, وہ جس کے پاس بہت پیسے ہے وہ بھی پریشان ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے. اب پریشان تو ہر بندہ ہی ہے. دیکھیں زندگی میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہر چیز
متضاد میں. دن ہے تو رات ہے, خوشی ہے تو غم ہے, زندگی ہے تو موت ہے. جب تک ہم ایک چیز کو ایکسپیرینس نہیں کریں گے تو ہمیں دوسری چیز کا ایکسپیرینس, ان دونوں کے ایکسپیرینسز کو ڈفر کیسے ہم کر سکیں گے. تو اس لیے پریشان تو ہر بندہ ہی ہے. اب المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس پریشانی میں سے خود کو نکالنا نہیں آتا. کوئی ہمیں پلیٹ میں رکھ کے تو کچھ دے کے نہیں جائے گا, اس کے لیے ہمیں خود ایفرٹ کرنی پڑے گی. وہ ایفرٹ کرنے کے لیے ہم نے خود کو اپنے آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اور اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے میں کیا کمی ہے اور میں اس کو امپروو کروں گی. اب آپ کہتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. اب آپ یہ بھی تو دیکھیں, اب جو بزنس مین ہے اس نے اگر کسی بندے کو رکھنا ہے تو اس نے اللہ کے واسطے تو اس کو تنخواہ نہیں دینی, اس کو کوئی اسکل ہوگی تو ہی وہ اس کو ہائر کرے گا نا بھائی, اس نے بھی تو اپنا کاروبار رن کرنا ہے نا. تو اب جو ینگسٹر ہے اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انالیسس کرے اور کوئی اسکل سیکھے. اسکل سیکھنے کے بعد وہ پھر اپنے آپ کو مارکیٹ کرے. دیکھیں یہ تو اس نے خود پہ غور کرنی ہے تو ہی وہ چیزوں کو آگے کاپ اپ کر سکتا ہے اور اپنی پریشانیوں کو ایک سائڈ پہ رکھ سکتا ہے. اس نے اپنی ایموشنل ہیلتھ پہ کام کرنا ہے. وہ جب اپنی ایموشنل ہیلتھ پہ کام کرے گا تو اس کے لیے اس کو اس ریٹ ریس سے نکل کے نا خود کو ایز اے انڈیویجول ایک شخص کے طور پہ رکھ کے اپنے آپ کی کمیاں, اپنے آپ کی جو خامیاں ہیں وہ اپنی علیحدہ کرنی پڑیں گی اور ان کو اوور کم کرنا پڑے گا مختلف اسٹریٹجیز کے ساتھ, مختلف اسکلز کے ساتھ, مختلف ٹیکنیکس کے ساتھ. پھر ہی وہ نہ صرف دنیا میں بلکہ اپنی ایموشنلی اپنی زندگی کا مقصد, اپنی جرنی کو خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ طے کر سکتا ہے. اچھا رباب, پھر ہمیں کوئی ایسی ٹیکنیک بتا دیں کہ جس پہ عمل کر کے ہم لوگ یا تمام وہ لوگ جو پریشان ہیں اس پریشانی سے بڑے ہی آرام کے ساتھ, جس طرح مکھن سے بال نکلتا ہے اس طرح نکل سکیں. کوئی ایسی ٹیکنیک, کوئی گر بتا دیں کہ ہم اپنی پریشانی کو اوور کم کر کے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کریں اور اس زندگی کو بڑے ہی احسن طریقے سے گزار سکیں. دیکھیں میں کوئی آپ کو یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کوئی ٹیبلٹ میں آپ کو دوں کہ یہ آپ کھا لیں تو آپ کی پریشانیوں کا حل مل جائے گا. اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے خود پہ. اس کے لیے ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہے جو میں خود بھی اپنے لیے استعمال کرتی ہوں, یا خود بھی اپنے لیے کہہ لیں کہ میں یوز کرتی ہوں کہ میں جب پریشان ہوتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں. کچھ دیر کے لیے 10, 15 یا 20 منٹ کے لیے جتنی دیر بھی آپ آسانی سے بیٹھ سکیں آپ بیٹھ جائیں, کمر سیدھی کر لیں, چاہے آپ چیئر پہ بیٹھے ہوں چاہے آپ زمین پہ بیٹھ جائیں, اور خاموشی میں آنکھیں بند کر کے اپنی دماغ کو نا سائلنٹ کرنے کی کوشش کریں. یعنی آپ نے اپنے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے اور اپنے آپ کو کمانڈ دینی ہے کہ خاموش ہو جاؤ, سائلنس پلیز. جب آپ اپنے آپ کے ساتھ بات کریں گے اور اپنے آپ دماغ کو یہ کمانڈ دیں گے تو دماغ آپ دیکھیں گے کہ واقعی ہی وہ خاموش ہوگا, پھر باتیں کرنا شروع ہو جائے گا. ہمارا جو پریشانیاں جب ہوتی ہیں تو ہم بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں نا, اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ہمارا دماغ مسلسل باتیں کر رہا ہوتا ہے, اس کو ہم نے شٹ اپ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ 15 سے 20 منٹ کے لیے یا 10 منٹ سے سٹارٹ کر لیں, اپنے آپ کے ساتھ بیٹھیں, اپنے آپ پہ غور کریں خاموشی میں, اور پھر اپنی چیزوں کو غور کریں کہ میں نے کہاں پہ مسٹیک کی ہے اور اس کو دوبارہ سے جو وہ ریپیٹ نہ کریں. تو پھر جو ہے وہ آپ اپنے اندر اس طرح سے آہستہ آہستہ جب آپ کو اپنی خامیوں کا پتہ چلے گا, جب آپ تھیسز نکال لیں گے تو پھر آپ اینٹی تھیسز کی طرف جائیں گے, یعنی پھر آپ اس کا سلیوشن بھی نکالنا سٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو پریشانیوں سے نکال سکتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنی زندگی کے مقصد کی طرف بھی روانہ ہو سکتے ہیں. اور اس سے جو ہے وہ آپ کی زندگی کا جو سفر ہے وہ مشکل کم ہو جائے گا. مطلب ان دا سینس کہ فزیکلی تو کچھ بھی وہ کم نہیں ہوگا, لیکن آپ مینٹلی تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے. تو جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو فوکس کر کے اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. آج کی ہماری بحث کا حاصل بحث جو نکلتا ہے, خیر الرباب نے بہت ساری چیزیں بتائیں. اصل میں زندگی کا مقصد کیا ہے, اس مقصد کو کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے, اور یہ بیسیکلی کیسے کیسے کیا جا سکتا ہے. اور اس سے ہم نے یہ سیکھا
کہ زندگی تو چلنی ہے, زندگی ایک بڑی خوبصورت ہے اور آپ کو ایک ہی دفعہ ملنی ہے, اور آپ نے اس زندگی کو چاہے وہ مشکل ہے یا آسان ہے ایک اچھے احسن طریقے سے گزارنا. اس کا یہی ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں, مشکل میں ہیں, تو آپ کو خیر پہلے دن سے اپنے بچوں کو بھی ٹرین کرنا چاہیے, ان کی ایموشنل سٹیبلٹی کو قائم کرنا ہے, کس طرح کہ ان پہ کوئی بھی وقت جیسا بھی آ جائے اس کو ٹیکل کر سکیں. پہلی بات اس کے لیے ٹریننگ ہے, ایکسرسائز ہے, بچے کو بچپن سے انگیج کریں کسی بھی چیز میں تاکہ اس ایکٹیویٹی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکے. اور اس کے بعد دوسرا سلوشن یہاں انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کس طرح ڈھونڈنا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے, یا اپنی غلطیاں کوتاہیاں اور اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو وقت دیں, اور اپنے آپ کو وقت اس بھاگتی ہوئی دوڑ میں دینے کا سب سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس 15 سے 20 منٹ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے اپنی لائف کو ٹائم دیں, اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اپنے پہ پوری کوشش کریں, اپنے آپ کو ایک سائلنس زون میں جا کے اپنا ہر چیز تلاش کریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں, اور اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں. زندگی ایک انمول عطیہ یا تحفہ اللہ کی طرف سے, اور اس کو بڑے ہی پیارے طریقے سے گزاریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.